بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش میں تشریف لے کے دوران جنگ اور آپ نے نماز کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی اور پھر آپ نے کہا اللہ تعالیٰ سے وہ اپنی دعا کی اور کہا کہ یا اللہ آپ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک لشکر پر تمہیں ضرور فتح دوں گا، یا اللہ اپنے اس وعدے کو پورا فرمائیے، اس لشکر کے اوپر ہمیں فتح دیں۔ اور پھر وہ دعا بھی آپ نے کی کہ جو آپ نے کہا کہ یا اللہ یہ ایک مختصر سی جماعت ہے، اگر آج یہ جماعت ختم ہو گئی تو یا اللہ تیری عبادت کرنے والا دنیا کے اندر کوئی نہیں رہے گا، یہ تیرے عبادت گزاروں کا یہی ایک مختصر سا قافلہ ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ 15 سال کی محنت کا خلاصہ تھا جو اس وقت میدان جنگ کے اندر موجود تھا۔ نبوت کے دن سے لے کر اس دن تک آپ نے جو محنت فرمائی تھی، یہ وہی لوگ تھے جو اس وقت آپ کے سامنے تھے۔ اور اس کے بعد ایک طویل دعا فرمائی، اتنی طویل دعا کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، احرام کی طرح کی چادر تھی آپ کے اوپر، تو وہ چادر بار بار آپ کے کندھوں سے نیچے گر جاتی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر آپ کے کندھے پر رکھتے تھے، پھر آپ کے ہاتھ اوپر بلند ہوتے تھے، پھر وہ چادر گر جاتی تھی۔ اتنی لمبی دعا کی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لیا اور کہا کہ حسبک یا رسول اللہ، کہا کہ خدا کی قسم کافی ہے یا رسول اللہ، حسبک فقد الححت علی ربک، آپ نے بہت زاری کر لی اللہ کے سامنے، ابوبکر صدیق نے کہا۔ پھر جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ایک مٹھی اٹھائیں مٹی کی، ریت کی، جو بدر کے میدان میں تھی، اور آپ اس کو اٹھا کر یوں پھینکیں اور فرمائیں شاہت الوجوہ، کہ ان سب کے چہرے جو ہیں وہ خاک آلود ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے کہنے کے اوپر مٹی اٹھائی اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ پھینکی، اور جیسے ہی آپ نے وہ مٹی جو ہے وہ پھینکی تو ان سب کے اس کے اندر پڑی۔ اسی دوران ان کے اوپر آنکھیں وہ ہوئیں، اس دوران آسمان سے فرشتوں کا نزول شروع ہوا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم فرماتے ہیں کہ ہم نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو ہمارے ساتھی نہیں تھے، اور وہ جو ہے وہ جنگ کے اندر باقاعدہ لڑ رہے تھے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے بعد میں مقتولین کو شمار کیا تو ہم اپنے قتل شدہ لوگوں کو اور فرشتوں کے قتل شدہ لوگوں کو الگ الگ پہچان رہے تھے، کیونکہ جو فرشتوں کے قتل شدہ لوگ تھے ان مقتولین کی شکل اور ہوتی تھی، اور ہمارے تلواروں سے جو لوگ قتل ہوتے تھے ان کی شکل اور ہوتی تھی۔ اس میں پہلے 1000 فرشتے اترے، پھر 3000 اترے، اور پھر 5000 فرشتے اترے۔ اچھا، یہ جب اترے تو بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان فرشتوں نے 3 قسم کی روایتیں ہماری، بعض روایتوں میں ہے کہ ان فرشتوں کے جو امامے تھے، جو پگڑیاں باندھی ہوئی تھی، وہ سیاہ رنگ کی تھی، کالے رنگ کی پگڑی پہنی تھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ سفید رنگ کی پگڑی پہنی، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی پگڑی تھی، اور اس کے روایت میں آتا ہے کہ اس پگڑی، اس کو شملہ کہتے ہیں پگڑی کا، تو انہوں نے اپنے دونوں مونڈھوں کے درمیان شملہ بھی چھوڑا ہوا تھا پگڑی کا۔ ایک پگڑی ہوتی بغیر شملے والی پگڑیاں پہنی ہوئی تھی، اور ان کے مونڈھوں، اس کو مونڈے ہوتے ہیں نا، مونڈوں کے درمیان ان نے شملے چھوڑے ہوئے تھے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جب آئے تو قرآن شریف نے فرشتوں کے نزول کی آیات ہیں، قرآن شریف کے اندر ساری کی ساری موجود ہیں۔ فرشتوں کو انسانوں کو مارنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، اس لیے کہ انسانوں کی روح قبض کرنے کا تو اسرائیل کا کام ہے، یہ دوسرے فرشتے تھے جو آئے تھے۔ اس لیے قرآن کی آیت ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو قتال کرنے کا طریقہ خود سکھایا۔ اللہ نے فرمایا کہ فَضْرِبُوا، قرآن کی آیت ہے سورہ انفال کی، فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کہ فرشتوں کافروں کی گردنوں پر مارو، گردن پر مارو، اور ان کے ایک ایک پور کو کاٹ دو۔ یہ اللہ جل شانہ کا حکم ہے جو ان کو ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے فرشتوں کے مقتول، جن کو فرشتوں نے مارا تھا، اس طرح پہچانے کہ ان کی گردنوں پر سیاہ نشان تھے اور ان کے پوروں پر سیاہ نشان تھے۔ وہ جو اللہ کا حکم تھا کہ ان کو گردنوں پر مارو اور پوروں پر مارو۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے اس فرشتوں کے قتال کے بارے میں، کہ ایک مسلمان مجاہد جنگ بدر کے اندر ایک مشرک کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور ابھی انہوں نے اپنی تلوار نہیں اٹھائی تھی، اور وہ مسلمان صحابی پیچھے تھا، انہوں نے تلوار ابھی فضا میں بلند نہیں کی تھی کہ ان کو ایک
گھوڑے کی آواز آئی، جیسے گھوڑا قریب سے آتا ہے، اور اس کے بعد ایک آواز آئی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے حیزوم آگے بڑھو، اور یہ حیزوم حضرت جبرائیل کے گھوڑے کا نام ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو ایک مجھے، جیسے آپ نے کبھی کوڑے کی ایک سڑاپ سی آواز آتی ہے نا، کوڑے کی جب فضا کے اندر کوڑا مارا جاتا ہے، کہتے ہیں مجھے اس طرح کی ایک آواز آئی، اور میں نے دیکھا کہ وہ مشرک سامنے چت زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور اس کی ناک اور اس کا چہرہ جو ہے وہ کوڑے کی ضرب سے پھٹ گیا ہے مکمل طور۔ گویا کہ یہ جبرائیل امین کی ضرب تھی، کیونکہ جبرائیل کے گھوڑے کا ذکر ہے کہ جس سے وہ اس سے آگے جا کر پڑ گیا تھا۔ تو اس انصاری صحابی نے اپنا یہ مشاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ذکر کیا کہ رسول اللہ، میں نے تو یہ دیکھا کہ میں نے بھی اس کو نہیں مارا تھا، کہ یہ آواز آئی، اور آواز کے بعد ایک کوڑے کی آواز آئی، جیسے کوڑا ہوا کے اندر آتا ہے، اور وہ سامنے اپنا اس کا چہرہ پھٹا پڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو نے سچ کہا، جو تو نے دیکھا یہ تو نے صحیح دیکھا، اور یہ آسمان سے امداد تھی جو تیرے لیے اللہ جل شانہ نے اتاری کہ تیری بجائے فرشتہ وہ کرے۔ اور حضرت ابن عباس ایک اور روایت بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا، نبی کریم دیکھ رہے تھے شاید ان کو بہت واضح، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل ہے، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے اور سامان جنگ، یعنی جنگ کا پورا سامان پہنے ہوئے یہ اتر گئے میدان کے اندر، جبرائیل امین فرشتوں کی فوج کے ساتھ۔ یہ بدر واحد موقع ہے جس کے اوپر فرشتے جنگ کے لیے اترے۔ حنین کے اندر اور موقعوں پر بھی فرشتوں کا اترنا ثابت ہے، لیکن لڑنا ثابت نہیں ہے۔ لڑائی جو فرشتوں کی ثابت ہے، قتال کرنا فرشتوں کا، باقاعدہ جنگ کے اندر حصہ لینا، یہ صرف بدر کے اندر ہے۔ اور اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے، مسئلہ اللہ بہتر جانتا ہے، کہ بدر میں مسلمانوں کے پاس اسباب انتہائی کم تھے۔ باقی جنگوں کے اندر آپ تناسب دیکھیں گے تو کسی نہ کسی درجے کے اندر جب میدان میں آ جاتے تو کوئی نہ کوئی شکل اس کی بنتی تھی۔ بدر میں چونکہ مسلمان تعداد میں بھی کم تھے اور اسباب میں بھی بہت زیادہ کم تھے، سامان جنگ نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کی شکل کچھ اور ہوئی ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے مسلمانوں سے۔ وہ اقبال کا مشہور شعر ہے کہ فضائے بدر پیدا کرو تو آج بھی فرشتے آسمان سے اتر سکتے ہیں، بشرطے کہ فضائے بدر پیدا کرو۔ اس فضا کے اندر اگر انسان ہو، ہر موقع پہ اللہ کے مجاہدین نے، آپ کبھی دیکھیں گے افغانستان میں جہاد ہوا روس کے خلاف، امریکہ کے خلاف، آپ کبھی ان مجاہدین سے پوچھیں کہ انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے کرشمے میدان جہاد کے اندر دیکھے۔ اتنی بڑی بڑی سپر پاورز کو شکست دینا اسباب کی دنیا کے اندر تو ممکن نہیں ہے، تو اللہ کی مدد اور نصرت سے ہی ممکن ہے۔ اور ان مجاہدین نے افغانستان میں پہلے روس کو اور اس کے بعد امریکہ کو جس قسم کی شکست سے دوچار کیا، انہوں نے وہ مناظر دیکھے کہ تھوڑے لوگ کیسے زیادہ کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، کم اسباب کے ساتھ کیسے زیادہ اسباب والوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ایمان کا مقابلہ جب ٹیکنالوجی کے ساتھ آ جائے گا، ایک کے ہر قسم کی ٹیکنالوجی ایک لشکر کے پاس ہے، ہر قسم کی چیز ان کے پاس ہے، اور دوسروں کے پاس صرف ایمان ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ان کا یقین ہے اور اللہ کے لیے جان نچھاور کرنے کا جذبہ ہے، تو اللہ جل شانہ پھر کیسی مدد اور کیسی نصرت دکھاتے ہیں، یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو میدان کے لوگ ہیں۔ جن لوگوں کو اس کا عملی تجربہ ہے وہ اپنے واقعات بتاتے بھی رہتے ہیں، لکھتے بھی رہتے ہیں، لوگوں نے سنے بھی ہیں، ہم نے بھی سنے بہت سارے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جہاد کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے، اللہ کی مدد آسمانوں سے اتارنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ میدان جہاد، کیونکہ وہاں مسلمان اور کافر بالکل آمنے سامنے آ جاتے ہیں، اور عموماً ایسا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے اسباب کم ہوتے ہیں، مسلمانوں کے پاس تعداد کم ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان کا بھروسہ اسباب پر نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کے لیے نکلا ہوتا ہے، اور کافر کسی اور کام کے لیے نکلا ہوتا ہے، ظاہر بات۔ ادھر پھر اللہ جل شانہ اپنی قدرتوں کے کرشمے دکھاتے ہیں۔